کیا یہ بات حدیث میں ہے کہ عیسیٰ کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے تمام مسلمان فرقے ختم ہو جائیں گے؟ حدیث میں تو نہیں، لیکن انڈائریکٹلی تو اشارہ اس حوالے سے ملتا ہے نا کہ مسلمان انہیں ایکسیپٹ کر لیں گے، یا ایگزیکٹلی اس وقت تک اتنے ہی فرقہ واری ڈائلیوٹ ہو جائے گی کہ سب لوگ متفقہ طور پر مان لیں۔ آج تو ایسا نہیں پاسبل، کیونکہ بریلویوں میں اگر آ گیا دیوبندیوں نے نہیں ماننا، اہل حدیث میں آ گیا تو حنفیوں نے نہیں ماننا، سنی میں آ گیا شیعہ نے نہیں ماننا، تو اس کا مطلب ہے کہ فرقہ واریت کی جڑیں کافی کمزور ہو چکی ہوں گی۔ تو کیا آپ کو یہ جڑیں کمزور ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں؟ آئیے، اب بھی آپ کو یقین نہیں آ رہا اس پلیٹ فارم کی برکت سے کیا ہو گیا ہے؟ چلیں انجینئر صاحب آپ سے 2008 میں یہ باتیں کر رہے ہوتے تو آپ کہتے یہ دیوانے کا خواب ہے، پتہ نہیں پورا ہوگا کہ نہیں۔ ہمیں تو خود بھی اس وقت نہیں پتا تھا۔ دنیا میں چیدہ چیدہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ان کی دعوت کی برکت انہیں دکھائی ہے کسی بھی فیلڈ میں، ورنہ عموماً سارے انقلاب مرنے کے بعد آتے ہیں، اس انقلاب کو دیکھنے کی نوبت نہیں آتی ان لوگوں کے اوپر۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پلیٹ فارم کو یہ برکت دی ہے کہ آپ کے سامنے انقلاب نظر آ رہا ہے۔ کل تک جو ہمارے اجتہادی غلطی کہنے کے اوپر کہتے تھے خاموش ہوں، اب ہمیں کہتے ہیں یہ کیا اجتہادی غلطی کا آپ نے ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ اجتہادی غلطی کہاں سے ہے؟ دیکھا فرق؟ کل تک جو کہتے تھے کہ یہ جو بابے ہیں ان کے بارے میں نہ بولیں، آج وہ کہتے ہیں یار ان بابوں کا نام آپ اتنے احترام سے کیوں لیتے ہیں، انہوں نے کام ڈالا ہوا ہے، وہی بندے ہیں۔ اس لیے میں نے اس پلیٹ فارم سے بارہا دعویٰ کیا ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ مجھ سے زیادہ نرم مزاج بندہ کوئی نہیں ہے۔ میرے جیسے ٹاپکس کو ایڈریس کرنے والا کوئی شخص آپ نے دکھانا ہے جو گالی گلوچ کے بغیر بات کرتا ہو، یعنی سوران سور کے بغیر بات کرتا ہو۔ ہاں ہاں، جو بھی بولتا ہے پھر وہ گھر چھوڑ کے آتا ہے۔ جی، بریلوی جب گستاخانہ عبارتوں پہ دیوبند اور اہل حدیث کے خلاف بولتے ہیں تو پہلے پڑھتے ہیں بعد ذالک زنیم، کہتے ہیں یہ حلالی نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے آج تک ان کے کسی بزرگ کے بارے میں کہا کہ یہ حلالی نہیں ہے؟ ہمیشہ کہا مولانا فلاں صاحب۔ ہم سے زیادہ کون نرم ہے؟ ان کے تو منہ سے جھاگ چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے جب اختلافی موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے آج بھی کوئی شخص ہم سے زیادہ نرم نہیں ہے جو اس ٹاپک کو ٹاپک بنائے اور بات کرتے ہوئے وہ قرآن و سنت کی باؤنڈریز کو کراس نہ کرے سوائے اس پلیٹ فارم کے۔ اللہ کے فضل سے ہمیشہ احترام سے بات کی۔ آپ کے بزرگوں نے لکھا احمد صاحب بریلوی ان کی پوری جماعت شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پہ حملہ آور ہوا جس طرح شیاطین انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے۔ آپ نے علماء دیوبند کو رضی اللہ عنہم اور نبیوں کی جگہ رکھا، اور احمد صاحب بریلوی کو اور ان کے کروڑوں فالورز کو شیاطین کی جگہ رکھا، ان شیطانوں کی جگہ جو انبیاء پہ حملہ آور ہوتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں کہ علماء دیوبند نرم ہے یا انجینئر صاحب نرم ہے؟ آپ کے احمد صاحب بریلوی صاحب نے دیوبندیوں کو واجب القتل اور مرتد ڈکلیئر کیا اسام الارمین میں۔ ہم نے کبھی کسی کو مرتد واجب القتل ڈکلیئر کیا؟ احکام شریعت میں یہاں تک لکھا کہ دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ رافضی اور قادیانی کافروں کو ساتھ ذکر کیا۔ یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں ذبیحہ مردار رہے گا، یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل ہیں۔ ہم نے کبھی کہا کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ کا ذبیحہ حرام ہے، یا کہا یہ مرتد ہے؟ نہیں۔ ہمسا ہو تو سامنے آئے، ٹائم قیامت تک جے کوئی بندہ لے کے آنا ہے جو ٹاپکس بولتا ہوئے اور ہماری نرمی کے 100ویں حصے کو بھی پہنچتا ہو۔ آپ تو فتوے سے بات سٹارٹ کرتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں سب کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ آپ کے تو بزرگان دین کہتے ہیں ہمیں مدینے کے کانٹوں سے پیار، مدینے کی پتیوں سے پیار، مدینے کی راکھ کے زروں سے پیار، لیکن مسجد نبوی کے امام سے پیار نہیں ہے۔ ہاں، مدینے میں ایک چیز ہے جس سے آپ کو نفرت ہے، وہ مسجد نبوی کا امام ہے، باقی ہر چیز سے آپ کو محبت ہے۔ تو ہم کہیں گے رکو ذرا، صبر کرو، ہم کسی کو نہیں کچھ کہتے، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں میری بزرگی پہ لعنت ہو کہ میں پوری زندگی اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں جہاں پہ ایک نجدی خبیث بقول آپ کے گستاخ رسول امام امامت کروا رہا ہے 100 سال سے، اور مسجد نبوی شریف کے اوپر ان کا قبضہ ہے۔ سارے بزرگ قربان ہو جانے چاہیے،
بابا جی کہتے سننا اوے امام مالک فرماندے نے امت مر جائے ہاں اے وچ ایڈ کرو وہ سارے مر جان کہ جڑے مسجد نبوی اور خانہ کعبہ شریف کو نجدیوں سے آزاد نہیں کر پا رہے جبکہ وہ ان کو گستاخ سمجھتے ہیں. ہم تو نہیں سمجھتے نا, ہماری بات چھوڑ دیں, ہم تو آپ کی بات کر رہے ہیں. تو دیکھ لیں ہماری کتنی نرمی ہے, ہم تو پیار محبت سے بات